سے زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے تو وہاں نیچے جو گری پڑی تھی نا کھجوریں خشک سوکھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کھا رہے، نیچے گری پڑی اٹھا کے کھائیں تو میں نہیں کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے تو ہے، تجھے نہیں ہے مجھے تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائیں اور ساتھ میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے معلوم ہے آج 4 دن گزر گئے، کتنے؟ 4 دن، 5ویں دن میں یہ سوکھی کھجوریں اٹھا کے میں کھا رہا۔ میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی زندگی کا یہ پہلو سن کر آپ کو مجبور نہ سمجھیے گا، حضور مجبور نہیں تھے۔ میں اگلی روایت عرض کرتا ہوں، سرکار مجبور نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے کہ حضور اتنے دن؟ فرمایا ہاں اتنے دن کے بعد کھا رہا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تم ایسا زمانہ بھی دیکھو گے، ایسا وقت بھی تم دیکھو گے اپنی زندگی میں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر سال کا ذخیرہ جمع کرنے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، رب پر توکل نہیں کریں گے۔ فرمایا سال بھر کا راشن ان کے گھر میں پڑا ہوگا اور تم ایسا وقت دیکھو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور کے فرمان کہ میں نے وہ وقت دیکھا جب اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فتوحات عطا فرمائی، مال غنیمت بے تحاشا آیا، پھر ایسا وقت آیا کہ صحابہ کے گھروں کے اندر راشن بے تحاشا پڑا ہوتا تھا، لیکن فرمایا توکل کا معیار وہ نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے جب یہ بات فرمائی نا تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ عنکبوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ایسے چوپائے ہیں زمین پر، کتنے ایسے جانور ہیں چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ اٹھا کے نہیں پھرتے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں میں ذخیرہ نہیں کرتے، کیڑے مکوڑے، اللہ پاک ان کو بھی تو دیتا ہے۔ ہر پرندہ پیٹ بھر کے رات کو سوتا ہے، ہر کیڑا مکوڑا اسرات الارض میں سے کھا کر سوتا ہے۔ ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے گھر کے اندر راشن بڑا پڑا ہے، مگر توکل کا معیار اس چڑیا اور کبوتر سے بھی کم ہے، اس چونٹی سے بھی کم ہے کہ جس کی بل کے اندر کل کا راشن نہیں پڑا، مگر توکل اس کو اللہ پر ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں زمین کی 7ویں تہ کے اندر کیڑے کو بھی رزق میں عطا کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں فرمائی، فرمایا یہاں تک کہ میں اپنے گھر کو خالی کر کے سوتا ہوں کہ کل تک کے لیے بھی کچھ نہ پڑا ہو۔ نبوت کا توکل بہت آگے ہے اور ہمیں یہ اجازت بھی نہیں عطا فرمائی، ہمیں یہ اجازت بھی شرعاً عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا سارا مال تم صدقہ نہیں کر سکتے ہو، اگر کوئی کہے بھی کہ میں یہ جذبہ رکھنا چاہتا ہوں میں سارا مال صدقہ کروں گا، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تجھ پر تیری بیوی تیرے بچوں کا حق ہے، ہاں جتنا دے سکتے ہو اتنا تو اللہ کی بارگاہ میں دو، تمہارے توکل کا وہ معیار نہیں ہو سکتا بندو۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک صحابی کی عیادت کرنے سرکار گئے، وہ بیمار تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی میرے پاس دولت ہے میں سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ تو حالانکہ وہ صحابی تھے، کیا ان کا توکل اس میں کوئی شک تھا؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تیرا توکل وہاں ہو، تیرے اہل خانہ کا نہ ہو، تیری اولاد کا نہ ہو، تیری بیوی کا نہ ہو، فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا جی پھر میں آدھا، فرمایا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی میں 3 حصے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر 1 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ، پر اس کی چلو تجھے اجازت دیتا ہوں، یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر مرنے والا بندہ مرنے سے پہلے کہہ جائے میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے، اس کی وصیت کو شرعاً پورا نہیں کیا جائے گا۔ 1/3 تک کی اجازت ہے کل وراثت میں سے، باقی اس کے اہل و عیال میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ نبوت کا توکل ہے، یہ نبوت کا توکل ہے۔ فرمایا مجھے اللہ فرماتا ہے محبوب جب سارے خزانے ہی تیرے ہیں تو پھر جمع کس بات کو کرنا ہے؟ جمع وہ کرے جسے کل کا خطرہ ہے، جمع وہ کرے جسے خدشہ ہے۔ محبوب جب کل خزانے تیرے ہیں، مالک تجھے بنا دیا۔ حضور فرماتے نا اللہ پاک نے مجھے کل خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا محبوبہ جب ورتاوا تو ہے تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟